بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیر صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے. اور اس میں اختلاف فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض باہمی بغض و حسد کے باعث کیا. پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے وہ حق کی بات سمجھا دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے. بے شک بے شک.
السلام علیکم. اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. رمضان الکبیر. میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض اور میرے ساتھ ہے محمد رضوان سرور. اور قاری نعمان نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک کی تلاوت کی ہے، اور روزانہ ہم تلاوت کلام پاک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی برکتیں رحمت کا اشرہ چل رہا ہے نا، تو مل کر ہم رحمتیں برکتیں سمیٹ رہے ہیں. رمضان جس میں نیکیوں کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 70,000 گنا آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے. تو مطلب قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، یہ بہت ضروری ہے. ہمیں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے. پڑھنے کا ہمیں ثواب تو مل رہا ہے، ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کے ایک ایک حرف، لفظ نہیں، ایک ایک حرف. اگر الف لام میم ہے تو الف کا الگ ثواب ہے، لام کا الگ، میم کا الگ ہے. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرما کیا رہے ہیں، سمجھ کے پڑھیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں تو پھر ہم یہ جو مولویوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور الگ مکتبہ فکر اور الگ مسلک اور یہ اور وہ، اور پھر پتہ نہیں کس ڈگر میں، اور شاید جو اسلام کی صحیح حقیقت ہے اس سے ہم مختلف قسم کی روایات میں چلے جاتے ہیں. جب ہم خود قرآن پڑھیں گے، خود دین کو سمجھیں گے تو پھر بہت سی آسانیاں ہو جائیں گی. بالکل فضا، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو دین میں آسانی ہے ہم اس کو سمجھیں. جب ہم براہ راست اللہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے قرآن پاک میں، جب ہم پڑھیں گے اور ترجمہ پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں پر کمپلیکیشنز آ رہی ہیں یا کہاں پر ہمارے ذہن کی جو گرہیں ہیں وہ بندی ہوئی تھی وہ کھلتی رہیں گی انشاءاللہ، اور چیزیں آسان ہو جائیں گی. آج 8واں روزہ ہے ناظرین، اور اللہ کا بڑا خاص فضل و کرم ہے. موسم بھی بڑا بہتر ہے، روزے بھی بڑے خیر و عافیت سے اور بڑے برکتوں کے ساتھ گزر رہے ہیں. ہر طرف سکون ہے. آج ویسے بھی سنڈے ہے اور آج سب لوگ گھر پر ہوں گے، ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. سب کو نہیں سب فائنل بھی دیکھ رہے ہیں، چیمپئنز ٹرافی کا فائنل ہے. نہیں، ہم یہ کہیں گے ہم ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں کیونکہ روزہ بہتر گزارے. فائنل میں ہماری ٹیم تو ہے نہیں، نہ فائنل میں ہماری ٹیم ہے، نہ فائنل ہمارے ملک میں ہے. لیکن اس وقت نیوزی لینڈ اور انڈیا کی ٹیم جو ہے دبئی کے اسٹیڈیم میں فائنل میچ کھیل رہے ہیں. لیکن پھر بھی کرکٹ لورز تو وہ دیکھیں گے نا. تو اچھا، پاکستانیوں کی ویسے یہ مل کے یہ آپ کا امتحان ہے. انڈیا ہمارا یہ ہے، ہم جیتے ہارے، ہم پہنچے نہ پہنچے، انڈیا ہارنا چاہیے، انڈیا بھی نہیں جیتنا چاہیے. ہماری پھر یہ دعا ہو جاتی ہے. لیکن ابھی پلڑا بھاری ہے انڈیا کا اور یہی لگ رہا ہے کہ وہ کب جیت جائیں گے. بہرحال جو بھی صورتحال ہو ناظرین، آج 8واں روزہ ہے اور اللہ کا شکر بڑے خیر و عافیت سے یہ رمضان گزر رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. یعنی ہمارے پاس رمضان میں الحمدللہ یہ موقع ہے کہ ہم اپنے جسم کی زکوٰۃ دیں اور اپنے اندر سے جو بغض ہے، جو حسد ہے، جو کینہ ہے، جو غیبت کرتے ہیں، ان سب کو نکال باہر کریں اور اپنے خاص طور پر اپنے تخیلات کو، اپنے احساسات کو ہم پاک کریں رمضان کے ذریعے. ٹرانسمیشن میں فضا ہمیں ایک دفعہ پھر عمران راحت علی خان صاحب نے جوائن کر لیا ہے. کل بھی ہمارے ساتھ بڑا خوبصورت کلام پیش کیا. بیٹے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی بھی. تو آج راحت صاحب کیا کلام پیش کر رہے ہیں؟ جی نعتیہ کلام سنا رہا ہوں آپ کو. جی بلغ العلا بکمالہ. ارے سبحان اللہ، ضرور. رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر. ناظرین، رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور روز کی طرح ہمارا ایک عنوان ہوتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. آج کا جو عنوان ہے وہ بہت اہم ہے. آج ہم بات کریں گے اختلاف اور مخالفت میں فرق کیا ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان اسکالرز بھی موجود ہوں گے. ناظرین، جو اختلاف ہوتا ہے یہ بڑی شائستگی کے ساتھ کیا جاتا ہے، بڑی نرمی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی تعمیری گفتگو جسے ہم کہتے ہیں، تعمیری گفتگو ہوتی ہے اور اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے انسان اپنی رائے پیش کرتا ہے. جبکہ مخالفت جو ہوتی ہے یہ ایگریسو ہوتی ہے. اس میں آپ کو بہت سارا یوں ہوتا ہے کہ اکثر حسد کی نظر ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، یا ضد میں اکثر لوگ مخالفت کرتے ہیں جارحانہ طور پر. لہٰذا یہ اس میں ایک فرق ہے، مگر اس پر روشنی ڈالنے کے لیے اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں، ہم مخالفت کی بجائے اختلاف کیسے کر سکتے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہم 2 اسکالرز موجود ہیں. روزانہ ہم جو کچھ نہ کچھ ایسے علماء کرام کو لے کر آتے ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کر سکیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد یوسف طیبی صاحب جو کہ خطیب بھی ہیں، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور علامہ شفاعت رسول صاحب ہیں، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا.
علامہ صاحب ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے میں آغاز ہی یہیں سے کروں گی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے مخالفت کر دی. مخالفت اور اختلاف کرنا کوئی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں, ایک ہی تو بات ہے. ہمیں کسی کی بات پسند نہیں آئی ہے, ہم نے نہیں جی ہم تمہیں پسند نہیں ہے, ہم نے اس کی پوری کی پوری اوور آل پرسنالٹی, صرف آرگیومنٹ سے اختلاف نہیں کیا, ہم نے پوری پرسنالٹی سے ہی اور مخالفت کر مخالفت کے ہوتا بھی جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے, ہم نے اس کو ختم کر دیا. ہمیں وہ شخص ہی ناپسند ہو گیا. جی ہاں. تو ان دونوں میں ڈفرنس ہے کیا, اور اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم موضوع ہے جس کا آج آپ نے انتخاب کیا, اور یقیناً امت مسلمہ اختلافات سے آگے بڑھ کے مخالفت تک پہنچ کر اپنا بھی تمسخر کرتے ہیں, مذہب کا بھی مذاق اڑاتے ہیں, اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نئے نوجوان بچوں کا مذہب سے یقین اور اعتماد ختم ہوتا ہے. صحیح. آپ نے موضوع رکھا اختلاف اور مخالفت. جی. اب پہلے تو ہم یہ دونوں لفظ کیونکہ عربی ہیں, ہم ان دونوں لفظوں کا مختصر تجزیہ عربی زبان سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جس زبان کا لفظ ہو اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے اسی زبان کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. تو اختلاف کا جو اصل مادہ ہے وہ ہے خلف, ٹھیک ہے. اور مخالفت میں بھی یہی مادہ کارنما ہے. مگر اب خلف کا معنی ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز کو کہتے ہیں. اسی سے خلیفہ ہے, اسی سے خلافت ہے, اسی سے خلف ہے, جس کا ذکر قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, کہ تمہارے بعد ایک ایسی نسل آئی کہ جس نے نمازوں کو ضائع کر دیا. صحیح. اسی سے ہے انی جاعلک فی الارض خلیفہ, کہ آدم ہم تمہیں زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں. عربی کا یہ کمال ہے کہ اس میں ایک حرف تبدیل ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے, ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے, ایک لفظ کی کمی ہو جائے تو معنی بدل جاتا ہے. اب اختلاف کا معنی کیا ہے؟ اختلاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے فکر کو سمجھنے کے بعد اس پر تنقید کریں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تنقید کا لفظ بھی عربی میں کچھ اور ہے, اردو میں کچھ اور ہے. تنقید کا معنی ہوتا ہے نقد سے, نقد کا معنی ہوتا ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا. ٹھیک ہے. آپ نے ایک رائے میرے سامنے قائم کی, میں نے اس پر تنقید کی. تنقید کا مطلب کہ میں نے بتایا کہ آپ کی رائے کتنی درست تھی اور کتنی صحیح, اس میں غلطی تھی. اس کو کہتے ہیں تنقید. اور اختلاف اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کے آراء کو سنیے, خیالات سنیے, اور اس کے دلائل کو سنیے, اور دلائل سننے کے بعد آپ اس کے دلائل کو جواب دیجئے, اور وہ جواب اس انداز سے دیں کہ جس کی رائے پر آپ اختلاف کر کے دلیل دے رہے ہیں وہ بڑے دل کے ساتھ, خوشی کے ساتھ آپ کی بات کو تسلیم کر لیں. اچھا, ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو اختلاف ہوتا ہے, لیکن جب میں آپ کے ساتھ آپ کے نظریے کو, آپ کی رائے کو جب میں رد کرتا ہوں غیر مہذب انداز میں, تو وہ پھر اختلاف نہیں رہتا, پھر وہ مخالفت بن جاتی ہے. مثلا میں نے آپ کی رائے سنی, آپ کی بات سنی, میں نے آپ کے ساتھ جو وے آف ٹاک کیا وہ اس میں اہانت تھی, ٹھیک ہے, تو یہ مخالفت ہے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کی رائے سے اختلاف کرنا تھا, میں نے آپ کے کریکٹر پر بات شروع کر دی, یہ بھی مخالفت ہے. گویا اختلاف کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ یہ رحمت ہے, اختلاف امتی رحمتن. لیکن وہ اختلاف جس کا میں نے وضاحت کی ہے کہ وہ دوسرے کی رائے کو سن کر اور مدلل طریقے سے اس کے اندر سے غلط اور صحیح کا نکھیرا کرنا, اس کو اختلاف کہا گیا. اور یہ اختلاف رحمت ہے اور لوگوں کے لیے دلیل اور سوال کا راستہ کھولتا ہے. بالکل صحیح جی, بہت خوبصورت آپ نے بات کی. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. جس طرح تنقید کو بھی بیان کیا علامہ صاحب نے, تو تنقید ہونی چاہیے مگر تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. تو اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ جو ہمارے یہ جس طرح ہم رائے دیتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, علم کی دنیا میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اختلاف اور مخالفت کو؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد.
بہت خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے، میں اسی کو مزید آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ رائے سے، عقیدے سے اختلاف کر رہے ہیں یا اس بندے سے اختلاف کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر اس نے غلطی کر دی اور اس نے شخص سے اختلاف شروع کر دیا، اس پر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دی جو ذات پر آتی تھی، تو پھر آپ جواب میں مسالہ زیادہ نہ ڈال دیں، بلکہ اسی حد تک رکھیں گے تو بات اتنے کہ برداشت ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور اگر آپ نے ڈبلنگ کر دی تو پھر وہ اس کو اتارنے پہ لگا رہے گا، پھر آپ اور تو کام لمبا وہ ہو اصل جائے گا۔ مدعے سے ہٹ جائیں گے اور بات بڑھ جائے گی۔ بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارک تھا، ایک کمرہ تھا اور آگے تھوڑی سا لان تھا، تو لوگ آ کر ملنا چاہتے تو وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور جو دروازہ مبارک تھا اس میں کچھ جگہیں تھے باہر نظر آتا تھا، تو ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دیکھتی رہتی کہ باہر کیا چل رہا ہے۔ یہودی آئے اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہ یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسلمان کئی لا علمی کی وجہ سے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، جی جی جی، ہمیں السلام علیکم کہنا چاہیے۔ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ السلام علیکم کا معنی تم پر نعوذ باللہ ہلاکت ہو۔ اندر سے ہماری اماں بولی، فرمانے لگی علیکم السلام واللعنہ، تم پر سام بھی ہو، تم پر لعنت بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جواب دیا وعلیکم بس۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو فرمایا عائشہ آپ نے ڈبلنگ کیوں کی؟ کہنے لگی آپ نے دیکھا نہیں وہ کیا غلط بات کر رہے تھے، اتنی عظیم شخصیت کے کائنات میں ان جیسی ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ ان پر اتنا برا لفظ بول رہے تھے، تو مجھے تو غصہ آنا تھا۔ تو فرمایا میں نے جواب میں کہا تھا وعلیکم، ان کی بد دعا میرے لیے قبول نہیں ہوگی، میری ان کے بارے میں ہو جائے گی، تو معاملہ برابر ہو گیا۔ اب آپ نے جو اوپر لعنت کا اضافہ کیا وہ غلط کیا۔ یعنی اسلام اس قدر ماپ تول کر لفظ بولنے کا بولتا ہے۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ جب بھی آپ کسی کی تنقید کا جواب دینا چاہو غلط کا غلط کے ساتھ، تو اتنا ایک ہو جتنا اس نے کیا ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ ڈبلنگ کر دو گے تو پھر یہ اور زیادہ غلط ہو جائے گا، آپ ظالم ہو جاؤ گے۔ اور اگر آپ صبر کر جاؤ، پی جاؤ، تو یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا علیکی بالرفق، عائشہ نرمی اختیار کرو، فإن الرفق ما دخل فی شیء الا زانہ، نرمی جس میں آ جاتی ہے اس کو خوبصورت کر دیتی ہے، اور سختی آ جائے تو اس کو بھدا کر دیتی ہے۔ بالکل صحیح جی، بڑی خوبصورت گفتگو اسی طرح جاری رہے گی۔ ناظرین، اختلاف رحمت ہے، مگر جو تنقید ہو، تنقید میں اصلاح ہونی چاہیے، پرسنل نہیں ہونا چاہیے۔ آج خاص طور پر اس پر بات ہو رہی ہے۔ ابھی وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک کا، آپ کہیں مت جائیے گا۔ بدلے گا تقدیر رمضان الکبیر، رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر۔ ناظرین، رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور ناظرین آج بات ہو رہی ہے اختلاف اور مخالفت میں کیا فرق ہے۔ یہ بڑا اہم ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے۔ اس پر گفتگو کے لیے اسکالرز بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ناظرین، سرکار دو عالم سردار دو عالم سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے جو بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم آج کے دور میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب آگے بغیر تصدیق کے کوئی بات کر دی جاتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، اور کبھی کبھی میں یوں کہوں گا کہ دشمنی تک بات پہنچ جاتی ہے، اور تصدیق نہیں کی جاتی، صرف بات سنی سنائی بات پر بھروسہ کر لیا جاتا ہے، اور وہ ایک نفرت کی علامت بن جاتی ہے، تو مخالفت ہو جاتی ہے۔ اس پر علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ مخالفت کا جو یہ ایک کانسیپٹ ہے، اس پر ہم غور ہی نہیں کرتے کہ ہم تصدیق بھی کر سکیں، اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں میں، گھروں میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، جب بغیر تصدیق کے بات ہو جائے تو خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ یقیناً سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس شخص سے بڑا بے اعتبار شخص کون ہوگا جو ہر فاسق اور غیر فاسق کی بات کو تسلیم کر لے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا جھوٹا کون ہے کہ جو ہر بات سنی ہوئی کو آگے منتقل کر دے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے موضوع رکھا اختلاف اور خلاف، جبکہ اگر تھوڑا سا قرآن پاک کی طرف سے ہم آئیں تو اختلاف کو اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں بیان کیا افتراق کے۔ ہاں صحیح، قرآن پاک میں صحیح۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اور ولا تفرقو، تو تفرقہ نہ کرو۔ اچھا، اختلاف کیا ہوتا ہے؟
کہ منزل ایک ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ ایک میں بتاتا ہوں، ایک آپ بتاتے ہیں، خوبصورت، یہ اختلاف ہے۔ بالکل ٹھیک، اور تفریقہ اور مخالفت اور خلاف کیا ہوتا ہے کہ منزل ہی الگ الگ ہوتی ہے اور راستے بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ حضور نے فرمایا کہ تم نماز عصر فلاں جگہ جا کر ادا کرنا، صحیح، تو صحابہ کچھ لیٹ نکلے یا رفتار راستے میں مناسب نہیں تھی جس سے وہ وقت پر پہنچ سکیں، تیز نہیں تھے، تو عصر کا وقت پہلے آ گیا، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا فلاں جگہ پہنچ کے پڑھنا ہے۔ اب اختلاف ہو گیا صحابہ میں، کچھ نے نماز پڑھ لی اور کچھ نے کہا ہم تو قضا ہو یا ادا ہو وہیں پڑھیں گے جہاں آقا نے فرمایا تھا۔ صحیح، اب دونوں کا مسئلہ جب جنگ ختم ہوئی بنو قریظہ کے ساتھ تو حضور کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیا گیا کہ آقا آپ نے فرمایا تھا کہ اس جگہ پہنچ کے نماز پڑھنی ہے، تو ہم نے تو راستے میں نہیں پڑھی، ہم نے تو وہیں جا کے پڑھی قضا، اور کچھ صحابہ نے ادا پڑھی لیکن راستے میں پڑھ لی۔ بالکل کس نے آپ کی بات کو مانا اور کس نے آپ کی بات کی نہیں مانی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا اصب تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ اللہ، اس لیے کہ جنہوں نے نماز وقت پر پڑھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم لیٹ نکلے، ہم صحیح رفتار سے نہیں چلے، اس لیے آقا کے فرمان کے مطابق ہم اس جگہ عصر کے وقت نہیں پہنچ سکے، لہٰذا یہ غلطی ہماری، ہم نماز قضا نہیں کریں گے، یہاں پڑھیں گے۔ اور جنہوں نے کہا کہ ہم پڑھیں گے وہیں جا کر جہاں حضور نے ارشاد فرمایا تھا، قضا ادا ہو یا ادا ہو، جو حضور نے فرمایا ہم اس پر۔ اب دونوں کی منزل ایک تھی، صحیح، لیکن راستے مختلف منزل ایک تھی مگر راستے مختلف تھے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، بڑا اہم عنوان ہے، وقت ہمارے پاس چونکہ کم ہوتا ہے، کس طرح سے سمرائز کریں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، کیا میسج ہے آج کے دور میں؟ چونکہ جب مخالفت ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی آج کے دور میں لوگ بن جاتے ہیں، اور ہم اس طرح کے واقعات بھی روز سنتے بھی ہیں، کیا میسج دیں گے؟ دیکھیں بھائی صاحب، یہ پہلے اختلاف ہوتا ہے، پھر جیسے فرما رہے تھے افتراق آتا ہے، پھر مناظرے آتے ہیں، پھر مجادلے آتے ہیں، پھر مباہلے آتے ہیں، صحیح، اور پھر جو ہم 20 سال سے سفر کر رہے ہیں، مسجدوں میں دھماکے، مدرسوں میں دھماکے، یہ سارا اسی کی انتہا ہے۔ جی ہاں، تو بہت اچھی بات کی ہے، یہ بنو قریظہ کا واقعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق ختم ہوا تو آپ ریلیکس ہو گئے، جبریل امین آئے، صحیح بخاری میں ہے، بالکل کمانڈو ورتی میں، کہا کہ آپ لوگ ریلیکس ہو گئے ہیں مگر ابھی آدھا مارکہ باقی ہے، بنو قریظہ جنہوں نے ان کو ہوسٹ کیا تھا ان کا تو علاج کرنا ہے، تو کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جانا ہے۔ آپ نے فرمایا لا یصلی احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، جو اشارہ فرما رہے تھے نا کہ ہر شخص وہاں عصر کی نماز پڑھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ سمجھ میں اختلاف آیا تو دونوں ٹھیک قرار پائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آیت اور حدیث واضح قسم کی ہو، سمجھ میں آ رہی ہو، اور پھر میں اپنی کسی ترجیحات کی وجہ سے اس کو نہ مانوں، صحیح، تو پھر وہ مخالفت آ جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سب کی منزل جنت ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہم سب کو مقصد جہنم سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ائمہ کرام رحمہم اللہ، وہ اپنے اساتذہ کی مخالفت کر لیتے تھے، مخالفت بمعنی اختلاف کرتے تھے ان سے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد امام ظفر رحمہ اللہ، ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، یہ سب آپ کو فقہ کی ہر کتاب کے اکثر صفحات میں نظر آئے گا کہ اپنے استاد کی مخالفت کر رہے ہیں یا ان سے اختلاف کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ ان کا مقصد تھا جنت میں جانا۔ جب آپ کو ایک دلیل مل گئی، اور استاد جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، ان کی بات آ جائے تو میری بات چھوڑ دینا، وہ چھوڑ دیتے تھے۔ بالکل، تو اس طرح اختلاف ہوتا نہیں۔ بالکل، ہمیں بھی ادب آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اصل حقیقت کی تلاش میں جو ریسرچر کا ایک مائنڈ ہوتا ہے اس لیول پہ آنا چاہیے، اور ہمیں اپنی ترجیحات ختم کر کے ہماری پہلی ترجیح اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کے بعد ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہونی چاہیے۔ منظر ہماری ایک ہے، تو ہمیں اس پہ مل بیٹھ کر اس پہ، اور اگر کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بڑا سراسر غلطی کر رہا ہے تو الفاظ کا چناؤ
اور ادب آداب کا دائرہ بالکل اس کا خیال کرتے ہوئے ہمیں چلنا چاہیے. بالکل جی، آداب بالکل ہمیں رکھنے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو آج کا میسیج ہے وہ یہی ہے کہ سنی سنائی بات پر بھروسہ نہیں کرنا، آپ نے تصدیق کرنی ہے، اور جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے حضور کی اطاعت کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. ہمارے درمیان چونکہ عمران راحت علی خان صاحب موجود ہیں. راحت بھائی، آج کیا سنانے جا رہے ہیں؟ جی، سب سرکار کی برکت ہے، سرکار کی ہی نسبت ہے، بے شک، تو ہماری تو کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے. بے شک. تو حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور ہے. میری تو ساری بہار آپ سے ہے. ناظرین، یہ سیگمنٹ ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے. اسکالرز کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے. رمضان الکبیر رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر رمضان الکبیر رمضان الکبیر. رمضان الکبیر، یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن، اس میں آپ کو خوش آمدید ایک بار پھر سے کہتے ہیں. کچن میں آ گئی ہوں، اور کچن میں انٹر ہونے سے پہلے روزانہ کی ہماری ہیبٹ ہو چکی ہے کہ ہم نے لائف بوائے سے ہاتھ جو ہیں وہ ضرور دھونے ہیں، اور ہاتھ دھونے کے بعد ہم نے کچن میں انٹر ہونا ہے. اس سے پہلے کچن میں ہم نے داخل نہیں ہونا ہے. کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز کو ہاتھ لگانا ہے، کسی بھی برتن کو آپ نے ہاتھ لگانا ہے، تو اپنے ہاتھ بہت اچھے سے آپ نے 30 سیکنڈ تک، کم از کم 30 سیکنڈ تک آپ نے لائف بوائے سے دھونے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کیونکہ اس سے آپ کے ہاتھ، ایک تو یہ ہے ایک اچھی سی خوشبو آئے گی، پھر آپ کے ہاتھ جراثیم سے صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے. اور آپ اگر کچھ کھانا بھی چاہتے ہیں یا کچھ بنانا بھی چاہتے ہیں تو تمام جراثیم سے پاک آپ کی چیزیں بنیں گی، اور آپ بیمار نہیں ہوں گے. اچھا کھائیں گے، ہیلدی رہیں گے تو آپ تندرست رہیں گے نا، اور تندرستی ہزار نعمت ہے. تو something is better than nothing. تو آپ جو ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ نے صابن سے ہاتھ ہی دھونے ہیں. ہاتھ دھونے کے بعد آپ جو ہے وہ جراثیم سے پاک ہو جائیں گے. اور صابن بھی ایسا ویسا نہیں، صرف لائف بوائے. میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں، صابن سے میں نے ہاتھ دھو لیے ہیں. اب ہم چلتے ہیں کچن میں، اور کچن میں ندیم چیمہ ہمارے شیف ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. مجھے یہ بتائیے کہ آج کی ہماری ڈشز کیا ہیں؟ جی، آج ہم بنا رہے کیا ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیا بات ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں پر آپ نے افطار سے پہلے ہی ساری چیزیں بنا کے تیار کر کے تھوڑا رکھ سا لی ہے. ڈسپلے پہلے سے لگا کے رکھوں. اچھا تو جی. جی، آج ہم بنا رہے ہیں بینگن اور رائس کے چاول کے پکوڑے. ہمیں یونیک ٹرائی کرتے رہنا چاہیے، اور بہت مزے کے میں نے کل ٹرائی کیا. کل آپ نے جو رائس کے اور بیسن کے پکوڑے بنائے تھے وہ بھی بڑے مزے کے تھے. بہت مزے کے تھے. تو آج آپ بنا رہے ہیں بینگن اور رائس کے چاول کے پکوڑے. یس. ٹھیک ہو اور اس گیا میں ہم جی. سالٹ ایڈ کریں گے اور بلیک پیپر تھوڑا سا، اور اپنے اسپائس کے مطابق ساری چیزیں جو ہے نا، جو جتنے بھی آپ کو مسالے جتنے بھی آپ کی پسند کے ہیں آپ نے وہ ڈالنے ہیں. آپ نے بینگن کاٹے ہیں کیوبز کی شکل میں. ٹھیک ہے، ایسے کیوبز کی شکل میں آپ نے بینگن کاٹ لیے ہیں، اور اس کے اندر آپ نے نمک، مرچ اور مسالے جو بھی آپ کو حسب ذائقہ جو بھی آپ کو پسند ہے آپ نے وہ ڈال لیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا کریں گے آج فائر، جو ریسٹورنٹ میں فائر ملتا ہے، فائر پلیٹر، اسموک پلیٹر. اچھا اوکے. آج ہم فائر پلیٹر، تو ادھر تو نہیں آگ لگا دیں گے آپ؟ میں لگاؤں گا. اچھا جی، ادھر بھی آگ لگے گی، بچ کے. اچھا، ہماری ڈرنک بھی، روح افزا کی ڈرنک بھی ہماری ریڈی ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے. اچھا جی، یہ دیکھیں جی، یہ آگ لگ بھی گئی ہے. یہ دیکھیں جی ہمارے پکوڑوں کے ساتھ میجک فائر پلیٹر. ابھی لائٹ زیادہ ہے اس لیے فیل نہیں ہوگی، تو کافی جو ہے نا وہ، ہاں لائٹ کی وجہ سے پتہ نہیں چلے گی، لیکن مجھے نظر آ رہی ہے، دیکھتی آنکھوں کو نظر آ رہی ہے کہ اس میں آگ لگی ہوئی ہے. اچھا جی، یہ اب چلتی رہے گی. یہ 5 منٹ تک خود ہی جو ہے نا. اچھا، یہ 5 منٹ تک خود ہی بند ہو جائے گی جی. یہ ہمارا جو فائر پلیٹر ہے نا، یہ اس کے لیے چل رہی ہے. ہمارا ڈرنک روح افزا کا، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. روح افزا تو مطلب سب سے پہلے ایسی آئٹم ہے جس کی طرف ہاتھ آٹومیٹکلی بڑھ جاتا ہے. افطار میں اگر آپ اور کوئی ڈرنک ہو نہ ہو، ہم کہتے ہیں جی سب سے پہلے اگر ہم نے روزہ افطار کرنا ہے تو سب سے پہلے ہماری جو ڈرنک ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے روح افزا. تو روح افزا کی ڈرنک ہمارے ساتھ ہوگی. اس کے بعد یہ فائر پلیٹر ہمارے ساتھ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس بینگن کے پکوڑے ہوں گے. اچھا جی، مکھنی ہانڈی. مکھنی ہانڈی مجھے کل اسپیشل ہاشمی صاحب نے ریکمینڈ کی ہے. اچھا جی، ریسپی جو ہے نا شیئر کریں. ہاشمی صاحب کے، آپ کو پتا ہے کہ وہ کھانے پینے کے جتنے شوقین ہیں نا، ان کو تو سب ہی ان کے کھانے کے دل دادا ہیں. تو آپ بس تو ان سے تھوڑی ہیلپ بھی کروا لینی تھی آپ نے. کیوں ہاشمی صاحب اب سن رہے ہوں گے، بالکل مسکرا رہے ہوں گے پھر، اور پھر کہہ رہے ہوں گے نہیں میں نے تو ایسی کوئی فرمائش نہیں کی تھی. لے جی،
हाशमी साहब की फरमाइश पे आज मखनी हांडी बन रही है, तो मखनी हांडी में हम मक्खन, एडम्स का मक्खन भाई, एडम्स का मक्खन, ये मजेदार किस्म का मक्खन और प्योर मक्खन, ऐसा नहीं है कि भाई जिसमें मक्खन पता ना चले। अच्छा, देसी घी का इस्तेमाल भी हम सही प्योर देसी घी एडम्स का यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा यूनिक ये है कि हम जो है ना मखनी हांडी एडम के मक्खन में बनाएंगे, एडम का मक्खन और बटर, एडम का जो बटर है उसके अंदर हम देसी घी और बटर उसको मिक्स करके और उसके अंदर हम जो है वो मखनी हांडी बना रहे हैं। ये हमारे पास एक जो है वो ट्विस्ट है और जो जायका है जिसे कहते हैं ना बंद फ्लेवर, ऐसा क्या था कि इसके अंदर एक बड़ा एक मखसूस किस्म का जायका था, वो जायका सिर्फ और सिर्फ जो है वो एडम्स के मक्खन का था, बटर का था। ये हमारे पास चिकन जो है वो ओके हाफ कुक्ड हमारे पास ऑलरेडी रेडी हो चुका था। इसको हमने मक्खन के अंदर बनाया है, मक्खन के अंदर मक्खन और देसी घी के अंदर हमने मक्खन और देसी घी जो है वो इस्तेमाल किया है एडम्स का, और ये प्योर मक्खन है और प्योर देसी घी है, और आपको वो नहीं लगेगा कि जी केमिकल्स हैं इसमें या कुछ इस तरीके से है। ये बिल्कुल प्योर नेचुरल वे से जैसे देसी घी इकट्ठा होता है, जैसे देसी घी बनता है, तो नेचुरल वे से एडम्स का देसी घी बनता है। यस तो अच्छा अब ये फायर देखें जी, अभी भी चल रहा है। अच्छा जी, अब आपने ये फायर रेस्टोरेंट में ये बहुत फेम है, बहुत ज्यादा चलता है। अपने व्यूअर्स को हम ये ट्रिक भी बताएंगे, अगर कोई कमेंट्स करेगा पूछेंगे तब। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, व्यूअर्स को बताएंगे भी ये कैसे आग बनती है, आग कैसे जलती है, आग कैसे लगती है। वैसे तो बातों से भी बहुत आग लग जाती है, लेकिन ये फायर जो है वो कैसे चलती है ये भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, हमारी प्याज की पेस्ट दूध के अंदर जो है ना हमने इसे बॉईल किया है, और प्याज की पेस्ट को दूध के अंदर। अच्छा जी, अब ये पेस्ट हमारी क्या होता है, प्याज की पेस्ट को दूध के अंदर, अरोमा और टेक्सचर जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। ओके, अरोमा और टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आता है, अच्छी आती है। और ओके, ये जो खाली बर्तन होते जा रहे हैं ना, इसको विम से फौरन ये देखिए हमारे पास विम भी पड़ा है, चिकनाई ऐसे चुटकियों में साफ कर देगी। तो ये विम से जो है ना वो साथ साथ बर्तन भी हमारे साफ होते जाएंगे, किचन साफ सुथरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये जी हमारा जो है मखनी हांडी तैयार हो रही है। क्या बात है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन सॉस, ग्रीन चिलीज। यस, ये हमारे पास आ गई ग्रीन चिलीज। अच्छा, अपने जो है जायके के मुताबिक। अच्छा, इसमें हमने रेड चिलीज नहीं यूज की? नहीं, वो इसमें करेंगे। रेड चिलीज बिल्कुल यूज नहीं करनी है अब इसमें। सॉल्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ओके। और इसके अलावा क्या है जी इसमें? अब हम इसमें थोड़ी सी अदरक डालेंगे, थोड़ा सा अदरक है, हरी मिर्च है, और ब्लैक पेपर और गरम मसाला और धनिया पाउडर हम लास्ट में खुशबू के टाइम डालेंगे, दम लगाते हुए। हो गया, दम लगाते वक्त डालेंगे जी। अभी क्या बात है। पेस्ट में जो है ना भुनाई करेंगे इसकी अच्छी तरह से। ठीक हो गया। और अभी तक हमारा फायर भी चल रहा है, पकोड़े हमारे, ये देखिए जी, ये हमारे पकोड़े हैं बैंगन के और चावल के जो है बने हुए। ये हमारे पास पकोड़े भी रेडी हैं, फायर हमारी चल रही है और एडम्स के देसी घी के अंदर मखनी हांडी बन रही है। क्या बात है, आज तो पूरा रेस्टोरेंट वाला माहौल ही बन गया है जी। ये देसी घी भर भर के चमचिए। हाशमी साहब, जो देसी घी, ये वजन नहीं कम होने हैं हाशमी साहब, ऐसे वजन नहीं कम होंगे। ये जैसे देसी घी के बने हुए आप खा रहे हैं ना मखनी हांडियां, ये भी एडम का बटर। ये जी एडम, ये देखिए उसकी बटर की आपको पूरा उसका टेक्सचर बता रहा है कितना बटरी है ये मक्खन। ये जो आप मक्खन मस्के लगाते हैं ना अपने बॉसेस को, ये सही मक्खन, एडम्स का मक्खन लगाएं। एडम्स वालों से पूछेंगे कैसे मक्खन वो तैयार करते हैं, फिर अपने बॉसेस को लगाएं मक्खन। ये हमारे पास लास्ट में हम योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे और क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। योगर्ट एंड क्रीम का फाइनल टच के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब इसको भूनने के लिए रख देंगे। और इसको देसी घी और बटर के अंदर ये बन रही है और क्या किचन में खड़े होके खुशबुएं आ रही है, मतलब सही जैसे रोजा लगने वाली कंडीशन है ना, मुझे आज फील हो रही है हमारे किचन में। क्या मजेदार, ये देखें जरा, इसका टेक्सचर देखें कितना मजेदार किस्म का। ये मक्खन और देसी घी के अंदर अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है ताकि जो इसका चिकन है, चिकन वो अच्छी तरह से भून जाए, उसके अंदर इसकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह से रस जाए। और इसके अंदर आपने जो रेड मिर्ची है उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और उसके बाद मखनी हांडी होगी, गरम गरम रोटियां होंगी या पराठे होंगे और साथ में कोक होगी, तो मज़ा आ जाएगा। ठंडी चिल्ड कोक के साथ आपने
اس مکھنی ہانڈی کو ٹرائی کرنا ہے اور آپ کو مزہ آ جائے گا، کیونکہ افطار میں ابھی تھوڑا سا ٹائم باقی بچا ہے، لیکن جو ہمارے مزیدار قسم کی چیزیں چل رہی ہیں، دیکھیں جی ابھی تک یہ فرق آپ کو فیل ہو رہی ہے. یہ آج ہمارے مکھنی ہانڈی کے ساتھ بالکل صحیح بات ہو گیا. وہ ایک ایک مکھن کے جو لچھے دار پراٹھا ہوگا نا، اس کے ساتھ اس فائر کے سموک کے ساتھ کریں گے انجوائے. تو ہماری مکھنی ہانڈی یہاں پر تیار ہو رہی ہے اور ہمیں جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں ابھی ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے مزید گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے، فائنل پریزنٹیشن بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، لیکن ابھی کچن سے ہم اجازت چاہیں گے اور ہمارے شیف ندیم چیمہ ہمیں مزیدار قسم کی جو ہے نا وہ مکھنی ہانڈی تیار کر کے ہماری افطار آج مکھنی ہانڈی سے کروا رہے ہیں جی. تو آپ سے پھر دوبارہ بریک کے بعد ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ود اس. بدلے گا تقدیر رمضان الکبیر، رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان الکبیر یہ خصوصی افطار ٹرانسمیشن، اور افطاری میں چونکہ اب تھوڑا سا وقت باقی رہ چکا ہے، ہمارے ساتھ ہمارے مزید کچھ نئے پیارے سے مہمانوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. ایک تو ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ افطاری میں جو آپ مزیدار قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں، یہ آئٹمز بنا رہے ہیں، اور یہ جو روز سموسے پکوڑے کھائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو ایسیڈیٹی یا اس قسم کی جتنی دفعہ آپ نے یہ مجھے کہہ دیا ہے میں اب گھبرانے لگ گیا ہوں. آج تو مجھے لگتا ہے افطار میں نا اب یہ سموسے اور پکوڑوں کے پاس بھی نہیں جانا. لیکن خیر اینی ویز آپ نے اعتدال سے کھانا ہے، آرام سے کھانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کیونکہ پورا سال ہم شاید ڈیلی بیسس پہ فرائیڈ آئٹمز نہیں کھاتے، روٹین سے ہٹ کے ہے نا. ہاں روٹین سے ہٹ کے تو ہم اب جو ہے فرائیڈ آئٹمز زیادہ کھاتے ہیں، اور پھر مکھنی ہانڈیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں ہم. ہاں جی، ہانڈی کا بھی آپ نے نام لے لیا. تو وہ پھر آپ نے ذرا کنٹرول کر کے کھانا ہوتا ہے. تو اسی سے متعلق ہم نے اپنی ڈائٹ کو کیسے بیلنس کرنا ہے، کتنا آپ نے اپنی جو رمضان میں نا اپنے ڈائٹ کو بھی کنٹرول کرنا، اپنے ویٹ کو بھی کنٹرول کرنا، اور اس کے ساتھ اپنی ہیلتھ پر کتنے اچھے اس کے پازیٹیو ایکسپیکٹ آ سکتے ہیں آپ روزے سے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر وردہ سکندر نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اچھا، جس طرح فضا نے مجھے بار بار کہا ہے کہ ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے پکوڑے کھانے سے، تھوڑا اس حوالے سے بتائیے کہ افطار میں کیا کھانا چاہیے اور بہتر کھانا کیا ہے، چونکہ ہمیں یہ نارملی ہماری روٹین نہیں ہوتی. اچھا، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے ذکر کیا پکوڑوں کا، پکوڑے بالکل ہم افطاری میں کھا سکتے ہیں، لیکن وہ پکوڑے تھوڑے سے بہتر ہونے چاہیے. ان پکوڑوں کے اندر سبزیوں کا کانٹینٹ زیادہ ہونا چاہیے، بیسن کا کانٹینٹ، اور وہ ڈیپ فرائیڈ نہیں ہونے چاہیے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہم اپنی آڈینس کو بھی بتاتے رہیں کہ حافظ وسیم عباس صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ، پہلے گفتگو کریں گے، پھر انشاءاللہ ان سے نعت بھی سنیں گے. جی. تو پکوڑوں کے حوالے سے یہ، اس کے علاوہ ہماری افطار جو ہے وہ سادی ہونی چاہیے. اب دیکھیں رمضان میں جب رمضان شروع ہوتا ہے نا تو ہم سب کے دماغ میں ہوتا ہے جی ویٹ لاس کرنا ہے، ویٹ لاس کرنا ہے، لیکن رمضان میں الٹا ویٹ ہم ڈبل گین کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ ایک تو ڈیپ فرائیڈ چیزیں بہت زیادہ، میٹھے مشروبات کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک ہمارے دماغ میں مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جی بہت تھوڑا سا وقت ہے کھانے کا، افطاری سے لے کے سحری تک، تو اس سارے ٹائم میں ہم نے بس کھاتے رہنا. تو سب سے پہلے کوشش کی جائے کہ آپ اپنی جو افطار ہے اس میں کھجور کا استعمال ضرور کریں، آپ کو انرجی، اور فوری طور پہ ٹھنڈے اور میٹھے مشروبات جو کہ آرٹیفیشل میٹھوں سے بنے ہوئے ہیں ان کو پرہیز کیا جائے. اس کے بجائے آپ سادہ پانی پی سکتے ہیں، دودھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، فریش پھلوں کے جوس لیے جا سکتے ہیں. آپ پکوڑے، میں نے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ پکوڑے آپ نے ضرور کھانے ہیں، لیکن اس کے اندر سبزیوں کا کانٹینٹ زیادہ رکھنا ہے اور کوانٹٹی کا خیال رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ تراویح کے بعد بھی جتنے پکوڑے بچے ہوئے ہیں تو 3 سے 4 پکوڑے آپ کھائیں. اس کے علاوہ پکوڑوں کے علاوہ ہمارے پاس بڑی اچھی ہیلدی آپشنز جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اگر ہم شامی کباب کا استعمال کر سکتے ہیں، چکن کباب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ویٹ کم کرنا ہے، پروٹین کا کنٹینٹ بھی پورا ہو. ہاں بالکل. اس کے علاوہ چنا چاٹ ایک بڑی ہیلدی آپشن ہے، پروٹین کا انرچ سورس ہے. فروٹ باؤل کھایا جا سکتا ہے، لیکن فروٹ چاٹ کے لیے ایک ریکمنڈیشن بینگ اے ڈائٹیشین، اس میں چینی نہ ڈالیں. میٹھے لال اورنج جو مشروب ہے نا ان کو بار بار اس کے اندر مکس نہیں کرنا. حافظ صاحب، آپ سحر و افطار میں کیا کوئی ہاتھ ہولا رکھیں یا پھر کھانے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں کہ خود کے ساتھ؟ آج کل تو موسم بڑا اچھا جا رہا ہے تو اس لیے زیادہ پیاس بھی نہیں لگتی روزے میں. تو یہ ہے کہ بڑے عرصے بعد
یہ ہمارے گھر پہ یہ لاگو ہوا ہے کہ باہر کی چیزیں نہیں آئیں گی. اچھا یہ تو زبردست. صرف گھر کا کھانا کھانا ہے. لیکن پھر بھی ایک مرتبہ 2 مرتبہ ڈنڈی لگ گئی ہے. ڈنڈی مارنی پڑتی ہے بچوں کی خاطر. لیکن گھر میں جو جس طرح ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں ڈیپ فرائی نہ ہو اور بڑے اچھے طریقے سے صاف گھی میں صاف آئل میں. اچھا یہ بھی ایک یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا صاف ایک آئل کو آپ کتنی بار استعمال کر سکتے ہیں. اچھا ایک آئل بڑا مسئلہ ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے اور مجھے لگتا ہے فرائیڈ چیزوں کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ اس صورت میں ہی ہوتا ہے کہ ہم جب گھی کو کالا کر لیتے ہیں اور وہی گھی ہمارے اندر جا کے کولیسٹرول کا باعث بنتا ہے, بیڈ فیٹ, موٹاپے کا. تو اس لیے ایک گھی کو دوبارہ ری یوز نہیں کرنا چاہیے. جب ایک گھی دوبارہ ایک بار ہیٹ اپ ہوتا ہے تو اس کے اندر آکسیڈیٹو سٹریس پیدا ہو جاتا ہے. تو جب ہم اسے دوبارہ وہ ہماری ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے, ہائی بلڈ پریشر اور ان ساری. تو اس لیے آپ تھوڑا آئل ڈال دیں. ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی. تھوڑا سا آئل ڈالیں اور سرسوں کا آئل استعمال کیا جائے آج کل فرائنگ کے لیے, جو کہ تھوڑا سا بنسبت کینولا آئل کے ہیلدی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں ان کے لیے بھی بتائیں کہ ان کو افطار میں کیا کھانا چاہیے اور کیا روٹین ان کی ہونی چاہیے رمضان میں. اچھا افطار میں اور سحری میں خاص طور پہ جو لوگ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں کہ ان کی شوگر کنٹرول ہے, شوگر اوپر نیچے نہ رہے, ایک تو انہوں نے یہ چیز کرنی ہے کہ جب اپنے سحر کا شروع کرنا ہے, اپنی سحر کے شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی فائبر والی چیز استعمال کرنی ہے. اب جیسے کہ وہ چیا سیڈ کا استعمال کر سکتے ہیں پانی کے اندر, مورنگا پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں, ایک سیب چھلکے سمیت کا کھا سکتے ہیں, 3 اسبگول کے چھلکے کے چائے کے چمچ پانی کے اندر مکس کر کے. اس سے کیا ہوگا, فائبر جو ہے وہ پورا دن ہمیں فلنس کی فیل دیتا ہے. اس کے علاوہ دوسری چیز جو انہوں نے اپنی سحری میں بہت زیادہ ایشور کرنی ہے کہ سفید میدے سے بنی کوئی چیز نہ ہو. اب وہ سفید میدے سے بنے پراٹھے, سفید میدے سے بنے نان, اب جو سفید میدے سے بنی ہول ویٹ, ہول گرین ہو, اس سے ایک تو ان کی فلنس پورا دن. اس کے علاوہ جو کی روٹی بھی, ملٹی گرین آٹے کی روٹی جو انہیں پورا دن فلنس. اور اس کے علاوہ ایک سٹیٹمنٹ جو خاص طور پہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے فیٹ فری سحری نہیں کرنی. کہ جی ہم فیٹ, کیونکہ جو ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں وہ روزے کے دوران ڈائبیٹک پیشنٹ کی شوگر ڈراپ ہونے سے بچاتے ہیں. ہیلدی فیٹ کیا مکھن, اس میں ہم مکھن استعمال کر سکتے ہیں, دیسی گھی کا استعمال کیا جا سکتا ہے, زیتون کے تیل کا استعمال کیا جا سکتا ہے, ایک مٹھی نٹس کی استعمال کی جا سکتی ہے. نٹس سے زیادہ پیاس نہیں لگے, نٹس سے زیادہ پیاس لگے گی, لیکن وہ آپ نے سالٹڈ اور روسٹڈ نٹس لے لینے. اگر نٹس سادے ہوں گے اور کوانٹٹی ٹھیک ہوگی تو اس سے پیاس جو ہے وہ نہیں لگے گی. اور جن کو بلڈ پریشر ہے, وہ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, وہ بلڈ پریشر, اور کسی کو ہے بلڈ پریشر, ایسے غصہ آتا ہے ناک پہ بیٹھا ہوتا ہے جیسے. انہوں نے کیا کھانا ہے بلڈ پریشر والے مریض میں سب سے پہلے تو اپنے نمک کا خاص خیال رکھیں. اپنے دسترخوان میں آپ نے کچوریاں, سموسے, سب سے زیادہ نمک مرچ مسالے وہی لوگ. اور دیکھیں اچار ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ سحری کے دوران وہ کہتے ہیں پیکلز, اچار, اور اس کے علاوہ یہ جو اچاری گوشت, اس طرح کے ہڈن کازز بلڈ پریشر کا بہت زیادہ باعث بنتا ہے. تو ایک چیز جو ہم کہتے ہیں ڈیش ڈائٹ, ڈائٹری اپروچ ٹو سٹاپ ہائپر ٹینشن. ایک چائے کی چمچ سے زیادہ نمک نہیں آپ نے استعمال کرنا. کچی پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال, اور تیل جو ہے اس کا خاص طور پہ شور کریں کہ وہ ہیلدی فیٹ ہو, ہیلدی آئل ہو. بالکل ٹھیک, بہت ہی خوبصورت اور بڑا یہ فائدہ مند ہوگا یقیناً یہ کنورسیشن جو ڈاکٹر صاحبہ سے ہوئی ہے, کیونکہ اس میں ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے اور بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے خاص طور پر بتایا گیا کہ کیا کھانا ہے. حافظ صاحب کیا سنانے جا رہے ہیں, کون سا کلام سنائیں گے ہمیں؟ جی میں کلام سناتا ہوں. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ الحمدللہ مجھے کوئی 25 سال ہو گئے رمضان شریف میں عمرے پہ جاتے ہوئے. سن 2000 میں میں فرسٹ ٹائم گیا تھا. وہاں پہ یہ کنسیپٹ ہی نہیں تھا. وہاں پہ صرف تھا دہی, شہد, کھجور, زمزم اور خبز. اور آپ سب آج بھی جب آپ جائیں وہاں پر رمضان میں آپ کو یہ پیش کیا جاتا ہے. لیکن حضور یہ جب سے لاہور یہ وہاں پہ زیادہ جانے شروع ہو گئے نا, اب لوگ یہ بانٹنے بھی لگ گئے ہیں وہاں پر. ایسے لوگ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں پکوڑے پڑے ہوتے ہیں. لوگ ماشاءاللہ پاکستانی میرے ایسے دوست ہیں, ایسے میرے جاننے والے دوست ہیں جو وہاں پہ مدینہ شریف میں اپنے ہوٹل سے بنا کے لاتے ہیں خود اور تقسیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے سفرے پہ زیادہ لوگ بیٹھیں گے, انہیں پتہ پکوڑے اور مرچیں. بڑے عرصے بعد پچھلے سال میں نے دیکھی مرچیں فرائی ہو کے انہوں نے لمبی مرچیں. اللہ پاک سب کو حاضری عطا فرمائے. ناظرین رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. افطاری کے جو چند ایک لمحات رہ گئے ہیں افطار میں, اور ہمارے سامنے بھی افطار سج چکی ہے. یہاں ڈاکٹر صاحبہ
हमें ब्रेक से पहले बता रही थी कि ऑयली आइटम्स नहीं खानी, पकोड़े नहीं खाओ। मेरे बिल्कुल सामने पकोड़े आ गए हैं फिजा, और मैं कैसे रोकूं खुद को? ये पकोड़े और समोसे, और वो भी ठंडे, वो भी डॉक्टर साहिबा सामने बैठी हैं, और ये खुला तजाद है, ये एसी के सामने ये ऐसे चिल किस्म की, और फिर उसके बाद ये एंजॉय करेंगे समोसे पकोड़े। इनकी पूरी कोशिश होती है कि मैं भी खाऊं, लेकिन मैं कायम हूँ इस चीज पे कि मैंने नहीं खाने, मैंने अपनी डाइट को खराब नहीं करना है। लेकिन खैर, लेकिन ये खा लेने चाहिए, थोड़े थोड़े खा लेने चाहिए, पोर्शन कंट्रोल करके खा लेने चाहिए। अच्छा, ये जो एज है ना, ये एज जो अब रोजा खुशाई वाली, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं हमारे पास इतने प्यारे प्यारे से, ये रोज आते हैं, हम जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबा बच्चों को इनवाइट करते हैं, और वो यहाँ पर आकर जिनका पहला रोजा होता है वो यहाँ पर इफ्तार करते हैं। इस एज में आप कुछ भी खा लें, आपको बिल्कुल कोई फील नहीं होता, कि आपको कोई डर नहीं होती, आपका स्टमक, आपकी हर चीज इतना सुपर एक्टिव, एग्जैक्टली इतना होता है कि आपको कोई समोसा, कोई हलवा पूरी, कोई फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं, जिंदगी की यही उम्र है कि जिसमें आप हर चीज एंजॉय कर सकते हैं, चाहे वो खाना है, लाइफ है, परेशानी नहीं है, बिल्कुल ऐसा जिंदगी है, खूबसूरत जिंदगी है। और हमारे साथ कहानी सुनाने के लिए आंसा भी मौजूद है, जो कि रोजाना एक बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आते हैं। पहले तो हम ये बात करेंगे, जो इतनी प्यारी बच्चियां हैं, इतनी प्यारी सी एक बच्चे बैठे हुए हैं, और ये इतना लंबा फ्रॉक, इतना खूबसूरत ये फ्रॉक है। अच्छा, इसका आज रोजा खुशाई है, क्या नाम है इसका? आपका नाम क्या मेरी जान? रामीन अली। रामीन अली। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फ्रॉक बहुत प्यारा आपने पहना हुआ है। अंकल ने बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। मामा ने सारी शॉपिंग की है, बाबा को खींच के लेके जा के, और सारा क्रेडिट जो है ना वो मेकअप आर्टिस्ट ने हमारे ले लिया है। ये बताएं जी, आज अंसा क्या है हमारे पास स्टोरी? आज हम बहुत ही अच्छी एक स्टोरी, जो कि मैंने हमदर्द नौनिहाल में से ही आप बच्चों के लिए तैयार की है। और आपको पता है, अरसा दराज से नौनिहाल जो है वो बच्चों के लिए दिलचस्प किस्से और कहानियां पेश करता आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे शुक्रगुजारी के बारे में, ठीक है? मैं एक छोटे से बच्चे की आपको स्टोरी सुनाती हूँ। वो अब हर रोज अपनी अम्मी से किसी ना किसी बात पे कंप्लेन करता रहता था। उसकी मामा उसे दूध का ग्लास देती थी, वो कहता था मुझे तो इसमें से स्मेल आ रही है, मैं नहीं पीऊंगा। और जब भी उसकी मामा उसके लिए कुछ भी सब्जी बनाती थी, कोई फ्रूट उसको काट के देती थी, तो वो हमेशा कहता था ये मैं नहीं खाऊंगा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो हमेशा हर चीज पे कंप्लेन करता था। उसको कपड़े पसंद नहीं आते थे, उसको किसी की बात पसंद नहीं आती थी, वो अपने दोस्तों के साथ सही खेलता नहीं था। इस वजह से उसकी अम्मी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसकी दादी अम्मा ने उसे अपने साथ बुलाया और कहा कि मैं और तुम चलो चलते हैं मार्केट। वो अपनी दादों के साथ मार्केट गया। रास्ते में वो सड़क के किनारे एक घर देखा उन्होंने। पता है वो घर कैसा था? कपड़े से बना हुआ एक टेंट था। देखे आपने रोड पे खैमे लगे हुए? नहीं देखे? तो हमने रोड के किनारे कुछ लोग रहते हैं जिनके अपने घर नहीं ना होते, वो रोड के किनारे पे टेंट लगा के रहते हैं। उसके दादों ने उसको रोका वहां पे और कहा कि आप वहां पर देखो, उन बच्चों के पाँव में जूते हैं। तो उसने कहा नहीं है। तो उन्होंने कहा अपने पाँव में देखो, आपके पास जूते हैं? तो उसने कहा मेरे पास तो है। फिर कहा उनके कपड़े देखो, गंदे हैं या साफ हैं? उसने कहा उनके कपड़े तो बहुत गंदे फटे पुराने हैं। और आपके कपड़े कितने प्यारे हैं। उसने कहा हाँ मेरे पास तो बहुत प्यारे कपड़े हैं। फिर उसकी दादों ने कहा कि ये बच्चे अच्छा खाना खा सकते हैं, इनके पास अच्छा खाना है? तो उसने कहा नो, इनके पास तो अच्छा खाना भी नहीं है। तो कहा देखो फिर भी वो बच्चे कितने खुश लग रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह ताला ने तुम्हें अच्छा पहनने को दिया है, अच्छा खाने को दिया है, आपको हाथ दिए हैं, आप अपने काम खुद कर सकते हो, और आपको आंखें दी हैं, आप हर चीज को देख सकते हो, कान दिए हैं, आप सब कुछ सुन सकते हो, नाक दी है, आप सब कुछ सूंघ सकते हो, जुबान दी है, आप सब कुछ चख सकते हो। तो हमें इस बात का अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए सारी नेमतें दी हैं तो हमें क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा। हम अल्लाह का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? हाँ, हम क्या सारी चीजें नेमतें खा के अल्लाह का शुक्र अदाएंगे, अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं।
بالکل بہت ہی خوبصورت انداز میں انسا نے جو ہے وہ بچوں کو سمجھایا ہے اور سارے پیارے پیارے سے بچے موجود ہیں. آج سنڈے تھا تو آج سب کو اسکول سے چھٹی تھی, سب نے انجوائے کیا, روزہ رکھا ہے, سب نے انجوائے کر رہے ہیں. آپ پیاس تو نہیں لگ رہی کسی کو؟ نہیں جی, سب کی چھٹی ہے آج, سب کو چھٹی ہو گئی ہے. آج گھر میں بھی جو ہے وہ بچے, آج تو صحیح نا آئٹمز تیار ہو رہی ہوں گی کچن میں, کیونکہ سب جو ہے نا فرمائشی پروگرام چل رہا ہوگا. ویسے تو بچے اسکول جا رہے ہیں, ٹیوشن جا رہے ہیں, ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے. سنڈے کو ہم نے یہ بھی کھانا ہے, ہم نے یہ بھی کھانا ہے. اچھا ویسے بچوں کے لیے, بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ مائیں جو کہ بچوں کو لے کے بڑا پریشان رہتی ہیں کہ ہاں وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں بچے جو ہیں, اسپیشلی اس ایج میں, تو ان کے لیے کیا ہے کہ ایسی چیز ہیں جو ماؤں کو دینی چاہیے کہ ان کی نیوٹریشن پوری ہو جائے؟ اچھا, بچوں کے لیے 3 ایسے فوڈ ہیں جو بچوں کی ڈائٹ میں لازمی ایڈ رکھیں جس سے بچوں کا ایپیٹائٹ بھی پورا ہوگا اور بچوں کی نشو نما. ایک تو دودھ کا گلاس ڈیلی, اور اس کے ساتھ ساتھ کھجور کا استعمال ڈیلی کیا جائے, اور اس کے علاوہ شہد جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ امیونٹی ہماری باڈی کی بہت اچھی کرتی ہے, امیونو سیلز کو اسٹرانگ کرتی ہے, جس کی وجہ سے. اور ایک وہ جو بچے بالکل کھاتے نہیں ہے نا, اور یہ سارے بچے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں جو بچے کھاتے, کون سے بچے ہیں جو نہیں کھاتے؟ سب کھاتے ہیں, گڈ بچے. تو جو فروٹس ہوتے ہیں نا, یہ بڑے زبردست چیز ہے. فروٹس کے اندر وائٹامنز ہوتے ہیں, منرلز ہوتے ہیں. یہ ہے کہ آج کے بچے اور بڑے بھی اچھی اس طرح کے آئٹمز نہیں کھاتے, وہ کھاتے ہیں یہ فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ کی طرف بہت زیادہ ہو گیا. اچھا, ایک چیز بڑا جو کلینک پہ بھی آ کے مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پروسیس فوڈ ہے نا وہ ریڈی ٹو ایٹ ہے, پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس فروٹس اور ڈرائی فروٹس وہ بھی ریڈی ٹو ایٹ ہی بنائے ہیں, بس وہ عادت ڈالنے کی ضرورت ہے, اور وہ ریڈی ٹو ایٹ ہے. تو اس لیے فروٹس اور ویجیٹیبلس لازمی بچوں کی ڈائٹ میں. اور ایک چیز ہے, بچوں کو تھوڑی اٹریکٹیو طریقے سے فوڈ آپشنز دی جائے. آپ ایسا کر سکتے ہیں جیسے کلرفل پلیٹس ہیں, ان کے اندر کلرفل فروٹس. اگر روٹی دینی ہے وہ بچہ, اگر آپ کا شاورما اس طرح کی, تو بچے کو آپ روٹی کا ریپ کی صورت میں بنا کے دے دیں, رول بنا کے دے دیں. اور اس کے علاوہ مختلف شیپس میں روٹی دی جا سکتی ہے, جب کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ان کا کوگنیشن جو ہے وہ اٹریکشن اس طرح ہوتی ہے, کلرز کی طرف, شیپس کی طرف. بالکل. اور یہ اب تو خیر یہ ہے کہ اب بچے کھانا کھاتے ہیں, اگر موبائل سامنے ہے, کچھ پلے ہے, کوئی میوزک چل رہا ہے, بالکل ایسے چل رہی ہیں تو ہی کھانا کھائیں گے, ادروائز وہ اسکرین. وہ ہمارے دور میں ہوتا تھا نا کہ جی ایروپلین آ رہا ہے, یا جیسے ابھی یہ اسٹوری سنا رہی تھی, اس طرح اسٹوری میں کون بچہ ڈیجیٹل دور ہو گیا, بالکل موبائل کے بغیر بچے کھانا نہیں کھاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ میرا بھی ایشو ہے اور بہت سارے دیکھنے والوں کا بھی ایشو ہوگا, اسٹمک بڑا ڈسٹرب رہتا ہے. ان لوگوں کے لیے بتائیے کہ اسٹمک کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ رمضان میں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ہم چونکہ روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک بریک بھی مل جاتا ہے, تو کیا کھانا چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معدے کو ایسیڈک زیادہ نہیں ہونے دینا. ہماری جو باڈی ہے وہ 80% الکلائن ہوتی ہے, 20% ایسیڈک ہوتی ہے. لیکن جب ہم ڈیپ فرائیڈ چیزیں کھاتے ہیں, سفید میدے سے بنی چیزیں کھاتے ہیں, آرٹیفیشل شوگر سے بنے میٹھے ڈیزرٹس کی فارم میں بھی اور مشروبات کی فارم میں بھی اب وہ لیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایسیڈیٹی کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. تو دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کا سٹمک اب اپسیٹ ہو گیا, کانسٹیپیشن کا جیسے آپ نے ذکر کیا, رمضان میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ. اس کے علاوہ 3 انجیر ڈیلی واٹر میں سوک کر کے وہ آپ سحری سے پہلے جو ہے وہ کھا سکتے ہیں, یا سوک کر کے رات سونے سے پہلے 3 انجیر کا استعمال. چیا سیڈ, اگر آپ لیمو پانی بنا رہے ہیں اس کے اندر 1 چائے کا چمچ چیا سیڈ ایڈ کر لیں. اگر جو ہے آپ کوئی بھی اس طرح کا مشروب ہے, ڈرائی فروٹ, بیزل سیڈز اور چیا سیڈز دونوں کے فائدے ایک ہی ہیں, تھوڑا سا ڈفرنٹ پرپز ہے. جو چیا سیڈز ہے اس میں مائکرو نیوٹرینٹس کا کنٹینٹ زیادہ ہے, وہ آپ ایسے سمجھے کہ ایک آپ ملٹی وائٹامن بھی ڈیلی ساتھ لے رہے ہیں, جو گٹ بھی ٹھیک کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیلشیم اور مائکرو نیوٹرینٹس بھی دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, چائے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ چائے اسٹمک کے لیے سوٹیبل ہے؟ چائے پینی چاہیے بالکل, اور یہ افطار کے بعد ایسے ہی ہے. اچھا, چائے جو ہے اس کا استعمال 2 کپ سے زیادہ اگر نہ ہم کریں تو چائے خطرناک نہیں ہے. بس چائے کو ہم خطرناک بنا لیتے ہیں 8 ابالے دے کے, پتی کی تعداد یعنی کیفین کی تعداد اسٹرانگ ٹی بہت زیادہ. اور وہ جو ٹی بیگز والی ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ابال نہیں آیا نا. تو اس لیے ایک تو یہ کہ پتی کی تعداد جو ہے اس کو تھوڑا سا کم رکھا جائے, اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے وہ ایشور کرنی ہے کہ بہت زیادہ ابالے نہیں, کہ وہ جو 1 کپ تھا دودھ
وہ اب पौना कप रह गया है पक के। और अगर ना पका के दे वो कहते हैं चाय की तो शक्ल ही अच्छी नहीं है, तुम्हें तो चाय बनानी नहीं आती। मेरे घर में तो सबसे ज्यादा मसला ये है, वो कहते हैं तुम तो कच्ची चाय लेकर आ गई हो, तुमने तो चाय को उबाल ही नहीं दिया। अच्छा वो जो बहुत पकी चाय होती है ना, नशा तो वो तोड़ देती है लेकिन वो मैदा बहुत खराब कर देती है बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन। अब रोजों में जरूरी नहीं कि हम पानी अपना पूरा पी रहे हैं, लेकिन वो लोग जो चाय बहुत ज्यादा पीते हैं कि सारी से लेके जो है अब वो वाले टाइम में 4 से 5 कप चाय जो है वो डिहाइड्रेशन भी जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा करती है। तो इस वजह से 2 चाय के कप ठीक है, 1 कप सहरी में नहीं, 1 कप अफ्तारी में मिले, वो बिल्कुल ठीक है। और एक टी वाइटनर की चाय नहीं पीनी, ये बहुत अहम है कि जी सेहत अगर आप चाहते हैं आप चाय पिए, लेकिन टी वाइटनर की चाय जो है वो नुकसानदेह है, वो स्टमक भी अपसेट करेगी। और टी वाइटनर इज नॉट अ प्योर मिल्क ना, वो वाइटनर जो है वो वाली चाय ना पिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर वर्दा ने हमें बहुत से मुफीद मशवरे, और इसका मकसद भी यही था ताकि आप लोगों को पता चल सके, समझ आ सके कि भाई आपने जरा क्या खाना एग्जैक्टली एतदाल से कैसे खाना है। समोसे पकोड़े अगर सामने आ जाए तो आपने कैसे हाथ को कंट्रोल करके खाना है। समोसे पकोड़े की बात नहीं, अदरवाइज भी ख्याल रखना है। बिल्कुल, खास तौर पर चाय लवर्स के लिए चाय भाई नहीं, साल के बाद तो फौरन चाय चाहिए होता है, वरना तो फिर सर दर्द से बुरा हाल हो जाता है। खैर एनीवे, बदलेगा तकदीर रमजान अल कबीर, रहमत की तासीर रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर। ब्रेक के बाद खुशामदीद रमजान अल कबीर, ये खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन है जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं, बल्कि अब तो ये अलविदा का टाइम आ चुका है। हम आपसे इजाज़त लेने का ये टाइम आता है जिसमें रोज़ा इफ्तार हो चुका होता है। इफ्तारी के बाद जो है ना वो होता ही है कि ज़्यादा हमें ना वो सुस्ती सी हो जाती है, और फिर इफ्तार के बाद जब आप पेट भर के इफ्तार करते हैं और फिर उसके बाद ना थोड़ा सा डिजीनेस सी फील होती है। लेकिन हमने कहीं नहीं जाना है, अभी तो हम मजीद जो है वो हमारे साथ पहला अशरा है, जाहिर है ट्रांसमिशन का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन हमारे साथ रोज कोई ना कोई नए नए मेहमान मौजूद होंगे, हमारे साथ नए नए गेस्ट होंगे जिनसे मजे मजे की बातें करेंगे, मजे मजे के पकवान हमारे पास किचन में रेडी होंगे। लेकिन रहमतों की बरकतों की, अब चूंकि ये रहमत का अशरा खत्म हो रहा है तो जितना कोशिश करें कि जो आप रहमत की दुआ है ज्यादा से ज्यादा इस पहले अशरे में जो है वो पढ़ते रहें, चलते फिरते, क्योंकि वैसे हम इतना बिजी होते हैं आम डेज में, इतना बिजी होते हैं कि शायद हम उस तरीके से अगर फर्ज नमाज भी पढ़ते हैं ना समटाइम दुआ करने का एग्जैक्टली दुआ करने का टाइम नहीं मिलता है। तो अगर ये मौका मिल रहा है, ये पूरा रमजान हमें मिल रहा है तो मनाए, दुआएं करें, खूब दुआएं करें, अल्लाह ताला सुन रहा है ना, खूब दुआएं करें, खूब दुआएं करें और ये रहमतें समेटें, क्योंकि रहमत का जो अशरा है वो मुकम्मल होने जा रहा है और इसके बाद फिर इंशाल्लाह बख्शिश का अशरा शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, इख्तिताम में एक आपको वाक़या सुनाना चाहूँगा जो कि सरकार दो आलम सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से है। एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर होता है और वो कहता है कि हुजूर मैं चाहता हूँ मेरे रिज़्क में इजाफा हो जाए। ये हम सब का एक तो सवाल भी रहता है, तो हुजूर नुस्खा बता रहे हैं, उससे हम फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वही मुकद्दर है, वही हक है, वही सच है जो हुजूर फरमा रहे हैं। तो एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि हुजूर मैं चाहता हूँ रिज़्क में इजाफा हो जाए, बरकत हो जाए, तो मैं क्या करूँ। नाज़रीन, हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक कभी भी उन्होंने कोई लंबे चौड़े वज़ाइफ नहीं बताए या नुस्खे नहीं बताए, वो बड़ा आसान सा कोई नुस्खा बताते थे, आसान सा वजीफ़ा बताते थे, छोटा सा, जो सबके लिए करना भी आसान हो और किसी मुशक्क़त में न जाना पड़े उम्मत को। हुजूर ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज़्क में इजाफा हो जाए तो बावज़ू रहा करो। अल्लाहु अकबर। लिहाजा ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। हमने 5 वक्त की नमाज अदा करनी होती है, हम बावज़ू रहते हैं, और अगर हम वज़ू का एहतमाम करना शुरू कर दें तो यकीनन हमारे रिज़्क में फरागत भी होगी और आप ये देखेंगे इसमें बरकत कितनी होगी। हम बज़ाहिर ये देखते हैं कि हम कम कमा रहे हैं या ज़्यादा कमा रहे हैं, नहीं, रिज़्क में बरकत बहुत जरूरी है। अल्लाह से बरकत की दुआ मांगा करें। और वैसे भी जब आप वजू कर रहे होते हैं ना, बावजू होते हैं, तो कितनी बातों से, कितनी बुरी बातों से आपको ख्याल आ जाता है वजू है, टूट ना जाए। कोई बात करते हुए, कोई गिबत, चुगली, गाली बकते हुए आप कहते हैं नहीं वजू है, आप क्या गुस्सा भी है तो आप समटाइम उसको कंट्रोल कर लेते हैं कि गुस्सा, आप गुस्से में किसी को क्या आपने मुंह से, तो ये वजू के कितने एहतराम भी करते हैं ना वजू में जब होते हैं कि चलें यार जाने कोई बात, एग्जैक्टली हाँ। तो ये छोटी सी बात है, इसके कितने फायदे हैं। तो इसी अच्छे नोट के साथ जो है वो हम आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन
لیکن آپ نے ابھی نہیں جانا، ابھی ہمارے ساتھ نعت پڑھنے کے لیے حافظ وسیم عباس صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. اختتام حضور کے نام سے ہوگا انشاءاللہ. حضور کی محفل سجے گی اور انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اور کل جب ملاقات ہوگی تو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ مزید آپ سے گفتگو کریں گے. آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. آج اجازت دیتے ہیں آج کے لیے جی. اللہ حافظ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور نعت کے ساتھ ہم جو ہے اس ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں. حافظ وسیم عباس.